الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، آج کا جو میرا بیان ہے یہ صرف ایک روایت سنانی ہے اور یہ خاص طور پر طلباء کے لیے ہے جو ابھی داخلہ لے رہے ہیں، ان کے لیے ہے کہ جو آپ راہ اختیار کر رہے ہیں علم دین کا، اس میں مشقتیں، تکلیفیں، علت ذلت یہ سب آئیں گی، لیکن آپ نے برداشت کرنی ہے۔ سماعت فرمائے، آپ کے اندر یہ ایسا جذبہ پیدا ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو الحسن فقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، ہم حضرت سیدنا حسن بن سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ آپ کی علمیت کا جو ڈنکا ہے وہ پورے ملک میں بج رہا تھا۔ آپ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث تھے اور حصول دین کے لیے، حصول علم کے لیے دور دراز سے لوگ آپ کی خدمت میں آ کر علم حاصل کرتے تھے حدیث کا، اور آپ کے کشانہ اطہر پر طلباء کا ہجوم رہتا اور آپ ان علم کے متوالوں کو علم حدیث کا علم دیتے، احادیث لکھواتے اور فقہ کا علم عطا کرتے، فقہ مسائل بتاتے۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے میرے طلباء، آج تم لوگ میری بات توجہ کے ساتھ سنو۔ سب طلباء جو ہیں خاموشی کے ساتھ سننے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کر کے آئے، اتنا سفر کر کے آئے، اور آپ بہت ہی نازک ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا، اپنے اہل خانہ کو چھوڑ دیا، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ تم لوگوں نے اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اپنے گاؤں کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی خواہشات کو ترک کر دیا ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ تم لوگوں نے یہ مشقتیں، یہ تکلیفیں برداشت کر کے تم لوگوں نے دین کا حق، علم دین کا حق ادا کر دیا، تو یہ تم لوگوں نے علم دین کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ میں تم لوگوں کو اپنے دور کی بات سناتا ہوں تاکہ تمہارے اندر یہ تکلیفیں برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، رغبت ملے اور صبر کرنے والے بن جائیں۔ حضرت سیدنا حسن بن سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھے علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، عالم شباب میں تھے، تو چند دوستوں کے ساتھ ہم مصر کی جانب چل پڑے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور ہم اساتذہ اور فقی اور محدث لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تاکہ ہمیں جو مشہور و معروف ہو، جو فقہ میں مہارت رکھنے والا ہو، حدیث میں مہارت رکھنے والا ہو، حافظ الحدیث ہو، بہت بڑا محدث ہو۔ تو اس ٹائم ہمیں اس وقت کے جو محدث ہیں، جو بہت بڑے، جن کا نام تھا، جو مشہور و معروف تھے، وہ ہمیں ملے۔ ہم ان کے پاس علم دین حاصل کرنے لگ گئے، حدیث کا علم حاصل کرنے لگ گئے، تو وہ تھوڑی تھوڑی احادیث لکھواتے یا ایک آدھی حدیث لکھواتے تھے۔ ہمیں کافی مدت، طویل مدت ان کے پاس گزر گئی۔ جو ہم اناج لے کر آئے تھے، کھانے پینے کا سامان لے کر آئے تھے، ہمارے پاس وہ سامان ختم ہو گیا، اور اب جب یہ سامان ختم ہو گیا تو ہمارے پاس جو زائد کپڑے تھے یا جو زائد چادریں تھیں
وہ ہم نے بیچ کر فروخت کر کے ہم نے سامان کھانے پینے کا خرید کر لائے۔ اب یہ جتنے دن چلا، جب یہ بھی ختم ہو گیا تو پھر ہم ایک مسجد میں رہتے تھے۔ اب لوگ بھی ہماری اس حالت سے واقف نہیں تھے، اور نہ ہی کبھی ہم نے بھی کسی کے سامنے تذکرہ کیا، کسی سے ہم نے مانگی نہیں۔ ہماری حیا، ہماری غیرت اس طرف ہمیں جانے نہیں دیتی تھی۔ تو 3 دن اور 3 رات ہم بھوکے رہے، کسی سے ہم نے سوال نہیں کیا، الغرض ہم تھک گئے۔ اب ہم نے کہا کہ اب ہمارے لیے سوال کرنا درست ہے، تاکہ ہم کسی سے سوال کریں اور کچھ ہمیں کھانے پینے کو مل جائے۔ اب ہم لوگوں نے سوچا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام نکل آئے گا وہ لوگوں سے سوال کرے گا۔ تو ان میں جب قرآن اندازی کی گئی تو نام میرا نکلا۔ اب میں نے سوچ لیا کہ اب میں لوگوں سے سوال کرتا ہوں، لیکن جب یہ سوچا اور پھر میری غیرت نے کہا کہ سوال کرنا درست نہیں ہے، غیرت پھر جو ہے، غیرت اور میری حیا جو ہے پھر اس طرف مجھے جانے سے منع کرتی، مجھے اس طرف نہیں جانے دیتی، راغب نہیں ہونے دے رہی تھی۔ اور پھر میں نے مسجد کے ایک کونے میں نے نفل پڑھنے نماز نیت لی۔ طویل نماز کے بعد پھر میں نے اللہ رب العزت کے اسماء کا واسطہ دیا، اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنا ہی ہمیں محتاج رکھ، کسی کا محتاج نہ کر، ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ جب یہ دعا مانگ رہا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص جس کے اچھا لباس پہنا ہوا ہے وہ مسجد میں داخل ہوا۔ تو اس نے کہا کہ حسن بن سفیان کہاں ہے؟ میں نے سجدے سے سر اٹھایا، میں نے پوچھا کہ میں حسن بن سفیان ہوں، آپ کو کیا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے، آپ کے جو رفیق طلباء ہیں ان کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے، یہ سکے، یہ تھیلیاں پیسوں کی بھیجی ہیں۔ تو اس ملک کا جو بادشاہ طولون، اس نے یہ سب کچھ بھیجا ہے۔ آپ بڑے حیران، آپ کے جو ساتھ رفیق طلباء تھے وہ بھی حیران تعجب ہیں کہ اس نے کس طرح بھیجا ہے، اور یہ کہ اس نے جو سامان لے کر آنے والا تھا اس نے کہا کہ آج میں آیا ہوں، کل ہمارا جو بادشاہ ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور معذرت کرے گا آپ سے۔ حیران ہے۔ پھر میں نے حسن بن سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ نے یہ ہمارے لیے اتنا سامان کیوں بھیجا ہے، کس وجہ سے؟ تو اس نے بتایا کہ آج صبح ہم اپنے بادشاہ کے پاس حاضر تھے تو اور بھی بہت سارے لوگ تھے، تو بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ چلے جاؤ، یہاں پر مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دو۔ تو ہم سبھی لوگ چلے گئے، بادشاہ اپنے کمرے میں گیا آرام کرنے کے لیے، میں ابھی اپنے گھر میں پہنچا ہی تھا، ابھی بیٹھا بھی نہیں کہ پیچھے سے پیغام آ گیا کہ بادشاہ تمہیں جلدی بلا رہے ہیں کہ جلدی ان کے پاس حاضر ہو۔ میں جب گیا تو بادشاہ نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا تو تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم حسن بن سفیان جو طالب علم ہے اس کو جانتا ہے جو یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ سامان لے جا، یہ پیسے لے جا، فلانے محلے یا فلانی بستی فلانے مسجد میں چلا جا، وہاں پر حسن بن سفیان اور اس کے رفیق طلباء وہاں پر ہیں، تو جلدی جا ان کی بارگاہ میں یہ پیش کر اور ان کو عرض کر کے کل بادشاہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے معذرت کریں گے۔ میں نے پوچھا کہ بادشاہ آپ کے درد یہ کیوں ہو رہی ہے، کیا وجہ آپ کو یہ درد ہو رہی ہے، آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب میری آنکھ لگی میں سویا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شاہ سوار جو ہے نا وہ ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے، میرے پاس جب آیا تو اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، تو میرے گھر میں آیا تو میرے پاس آ کر اس نے نیزہ یہاں رکھ کر مجھے اٹھایا، میں اٹھا تو اس نے کہا کہ تمہارے علاقے میں طلباء ہیں، بھوکے ہیں، ان کو کوئی سامان دینے والا نہیں اور تو آرام سے سویا ہوا ہے، آرام سے رہ رہا ہے، جلدی کر فلانے مسجد میں وہ طلباء
ہیں اور جلدی سے ان کے لیے سامان بھیج. لہٰذا اس وجہ سے میں تمہیں بلایا کہ لہٰذا جلدی سے جا. تو اب یہ جب حسن بن سفیان اور آپ کے رفیق طلباء نے سنا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے سر با سجود ہوئے. پھر آپ لوگوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ ہمیں ملے گا تو ظاہری بات ان کے ساتھ لوگ ہوں گے اور لوگوں میں ہماری شہرت ہو جائے گی، ہمارا نام ہو جائے گا. قبیلے والے لوگ جو ہیں، یہ بستی والے ہمارے عزت و احترام کریں گے، ہمارا بہت بڑا نام ہو جائے گا. تو ہم نے سوچا کہ ہم یہاں پر جو علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہاں عبادات کر رہے ہیں تو صرف رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. علم دین حاصل کر رہے ہیں تو رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہاں پر علم دین حاصل کر رہے ہیں. لہذا یہ تو ہماری کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ریاکاری میں پڑ جائیں، ہمارے اندر ایسی چیز یہ پیدا ہو جائے. تو آپ لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہم رات میں ہی یہاں سے کوچ کر جائیں، چلے جائیں. اب جب رات ہوئی تو وہاں سے ہم چلے گئے. اب صبح جب بادشاہ وہاں اس بستی میں آیا تو اس نے ساری بستی کو خرید لیا اور بستی کو خرید کر وہاں پر بہت بڑا مدرسہ بنایا. مدرسہ بنا کر اس مدرسے کے طلباء کا جتنا بھی کھانے پینے کا سامان تھا، ان کی ضروریات تھی، ساری یہ بادشاہ پوری کرتا تھا. اور ہم جب وہاں سے نکلے تو اللہ رب العزت کی مقدس پاک مطہر بارگاہ میں ہم پھر بہت مقرب بندے بن گئے. اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ اس وجہ سے عطا فرمایا ہے. یہ فقیہ بنا دیا، یہ محدث بنا دیا، حافظ الحدیث ہمیں کر دیا. تو یہ سارا جو ہے نا وہ اس بنا پر تھا. اب دیکھیں کہ ہماری تکلیف کتنی بڑی تھی. اب آج ہم اپنے دورہ حاضر میں دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی طلباء ہیں ان کو کھانے پینے کا سامان مدرسے میں ملا ہے. مثال دعوت اسلامی لے لیں تو دعوت اسلامی میں طلباء کے لیے کولر لگے ہوئے ہیں گرمی میں، 1 منٹ بھی لائٹ نہیں جاتی، قالین بچھے ہوئے ہیں اچھے عمدہ قسم کے، 3 ٹائم کا، گرمی ہے سردی ہے، 3 ٹائم کا کھانا ملتا ہے. تو وہ بھی کھانے حال میں جانا ہوتا ہے اور وہاں پر کھانا لگا ہوا طلباء نے کھا کر واپس آ جانا ہے. اتنی سہولت ہے. پھر ہمارا کھانا تبدیل ہوتا رہتا ہے. جو دعوت اسلامی میں طلباء ہیں ان کا کھانا تبدیل ہوتا رہتا ہے. ہفتے میں آج کون سا کھانا بننا ہے، ہفتے کو کون سا بننا ہے، اتوار کو کون سا بننا ہے، سوموار کا فرسٹ ٹائم تو چنے ہی ہوتے ہیں اور دوپہر ٹائم اور لنچ اور ڈنر یہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو یہ کھانے الگ الگ ہیں. کیوں؟ یہ ہمیں وہیں پر ہی مل رہے ہیں، سب سہولتیں اسی جگہ پر مل رہی ہیں. تو اگر ہم اپنے ان بزرگوں کی طرف نظر دوڑائیں، جس طرح حضرت سیدنا حسن بن سفیان رحمۃ اللہ تعالی، آپ اپنے گھر سے ہی کھانا لے کر گئے، اپنے کپڑے اپنی چادریں بیچ کر کھانا اپنے کھانے کے لیے پورا کیا. تو کس طرح انہوں نے مشقتیں برداشت کی. ہماری مشقتیں کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں خرچہ دینے والے گھر والے ہیں. اور اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو طلباء کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، جو مدرسوں میں کھانے وغیرہ بھیجتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو سدا خوشحال رکھے. تو یہ طلباء کو اس سے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے یہ مشقتیں کچھ بھی نہیں ہیں، تھوڑی سی ہمیں ملے گی تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. علم دین کا حق ہم پر زیادہ ہے، ہماری یہ مشقتیں کچھ بھی نہیں ہیں. لہٰذا جو طلباء نے نئے داخلے لیے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ تکلیفیں آئیں تو ان کو صبر سے اور اس پر صبر کریں
اور رب کی رضا پر راضی رہیں کہ ہم یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے تو ہم اپنے رب کی رضا کے لیے آئے ہیں. یہ تکلیفیں آج ہیں تو یہ کل چلی جائے گی. یہ تکلیفیں ہمارا سفر کرنا، تو اب دیکھیں کہ طلباء کی جو عزت اور ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، کس بنا پر؟ یہ صرف علم دین حاصل کرنے کی وجہ سے، راہ خدا میں نکلنے کی وجہ سے، کہ اس کے لیے سمندر دریاؤں کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، فرشتے اپنے نورانی پار اس کے نیچے، اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے. تو کس بنا پر؟ صرف علم دین حاصل کرنے کی بنا پر. ان فضیلتوں کو دیکھیں. تو لہذا یہ مشقتیں، یہ تکلیفیں آئیں تو ان کو عبور کریں، ان پر صبر کریں. انشاءاللہ العزیز ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، جس طرح حضرت سیدنا حسن بن سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ملا ہے. اللہ رب العزت کی مقدس پاک مطہر بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.